معروف کیا گیا تھا کہ عالم جو ہے اس کے دو قسم ہیں، ایک عین ہے ایک عرض ہے۔ اب عین کی تقسیم کرنا ہے کہ عین یعنی جوہر یا مرکب ہوگا یا غیر مرکب ہوگا، یا مرکب ہوگا یا غیر مرکب ہوگا۔ اگر مرکب ہو چاہے دو جزو سے ہو یا زیادہ جزو سے ہو تو اس کو جسم کہا جاتا ہے، یا غیر مرکب ہوگا اس کے مطابق کہا کہ وہ کل جوہر ہے، اس کو بمنزلے جوہر کے سمجھا جائے گا۔ جوہر سے مراد ہے جوہر فردی جس کو کہا جاتا ہے جزائی تجزا۔ تو ہمارے نزدیک گویا کہ عین اور جوہر کے دو قسم ہو گئے، ایک ہو گیا مرکب جس کو جسم کہا جاتا ہے، ایک ہوا غیر مرکب جس کو جزائی تجزا کہا جاتا ہے۔ اب ثانی پڑھاؤ کہ جز لا یتجزا یعنی ایسے قسم کا جز جو تقسیم کو بالکل قبول نہ کرے، چاہے وہ تقسیم خارجی ہو چاہے وہ تقسیم بامی ہو چاہے وہ تقسیم فرضی ہو، اس قسم کے جز کا وجود ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے۔ فلاسفہ کے نزدیک باطل ہے، ہمارے نزدیک اس قسم کا جز موجود ہے۔ تقسیم کے چند اقسام ہوا کرتے ہیں، حید شہری میں پڑھ چکے ہو کہ تقسیم کی وجہ سے یا خارج میں اجزا پیدا ہوں گے یا خارج میں اجزا پیدا نہیں ہوں گے۔ اگر تقسیم کی وجہ سے خارج میں اجزا پیدا ہوتے ہیں پھر چاہے وہ نفوذ اعلیٰ سے پیدا ہوں چاہے کثرت سے پیدا ہوں تو اس قسم کے تقسیم کو تقسیم خارجی کہا جاتا ہے۔ جس کے قطعی بھی قسم ہے جس کا کسری جو ہے وہ بھی کیا ہے قسم ہے، یہ دونوں کے دونوں قسم کس کے ہیں تقسیم خارجی کے۔ اور ایک تقسیم ہوتی ہے بامی، وہ قوت واہمہ کسی چیز کو کیا کرے گا تقسیم کرے۔ اب اس مقسوم چیز جس کو تم تقسیم کرتے ہو اس کے اجزا خارج میں پیدا نہیں ہوں گے، اجزا ذہن میں پیدا ہوں گے، لیکن تقسیم واہمہ جو قوت واہمی ہوا کرتی ہے یہ چونکہ وام سے تعلق رکھتی ہے، سمجھے ایک مادی چیز ہے، اس وجہ سے یہ غیر متناہی تقسیم پر قدرت نہیں رکھ سکتی ہے۔ تو تقسیم واہمی کی وجہ سے جو اجزاء حاصل ہوں گے وہ اجزاء متناہی ہے۔ ان اجزاء کا امتیاز اگر خارج میں نہیں ہوگا لیکن ان کا امتیاز کس کے اندر ہوگا ذہن کے اندر ہوگا۔ اگر وہ قوت سمجھے تقسیم ایسی ہے کہ ان کا اجزاء ذہن میں بھی امتیاز نہیں ہو سکتا جس طرح خارج میں نہیں ہو سکتا ہے، اس وقت میں قاسم اور تقسیم کرنے والا عقل ہوگا۔ عقل اور قوت واہمی میں فرق یہ ہے کہ قوت واہمی مادی ہے، عقل غیر مادی ہے، اس وجہ سے قوت واہمی فقط اجزاء متناہیہ پر قدرت رکھ سکتی ہے، زیادہ تقسیم پر نہیں رکھ سکتی۔ قوت عقلیہ جو ہے جس کو قوت فرضیہ بھی کہا جاتا ہے یہ اجزاء غیر متناہی پر کیا رکھ سکتی ہے قدرت رکھ سکتی ہے۔ اگر تقسیم خارجی کی وجہ سے اجزاء ممتاز فی الخارج ہوتے ہیں، وامی کی وجہ سے اجزاء کا امتیاز ذہن کے اندر ہوتا ہے، تقسیم عقلی کی وجہ سے اجزاء کا امتیاز نہ خارج میں ہوتا ہے نہ کس کے اندر ہوتا ہے ذہن میں ہوتا ہے۔ یہ تقسیم عقلی جس کو تقسیم فرضی کہا جاتا ہے، اس سے ہی مراد ہے فلاسفہ کا کہ جزلائی اجزاء باطل ہے، یعنی کوئی نہ کوئی تقسیم اس میں شروع ہوگی، خارجی ختم ہوئی تو وامی چلائیں گے، وامی ختم ہوئی تو عقلی چلائیں گے، عقلی بند نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں عقلی کیا نہیں ہوگی بند کسی قسم کی نہیں ہوگی۔ جب بند نہیں ہوگی تو جزلائی جزا کا وجود جو ہے وہ باطل ہے، یعنی ایسا جز جو تقسیم کو قبول نہ کرے وہ باطل ہے، بلکہ تقسیم عقلی چلتی ہی رہے گی۔ یہ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ اب کہتا ہے کہ عین یا مرکب ہوگا یا غیر مرکب ہوگا۔ غیر مرکب ہوگا تو اس کو جزلائی جزا کہا جائے۔ جزلائی جزا کا دوسرا نام جوہر فردی ہے، لیکن ہمارے ماتن نے ہوول جوہر نہیں کہا، کل جوہر کا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، ہمارے ماتن نے کیا نہیں کہا ہوول جوہر نہیں کہا، کیا کہا کل جوہر کا۔ تو جزلائی جزا کا دوسرا نام جوہر فردی ہے، کیا ہے جوہر فردی ہے۔ جوہر فردی جزلائی جزا ایک ہی چیز ہے، لیکن تعبیر اس نے ہوول جوہر سے نہیں کیا، تعبیر کس کے ساتھ کیا کل جوہر کے ساتھ کیا۔ یہ کل جوہر کے ساتھ تعبیر کیوں کیا کہتا اس وجہ سے کہ حقیقتاً جوہر فردی جس کو ہم جزلائی جزا کہتے ہیں یہ ثابت تب ہو سکتا ہے جب ہم ثابت کریں کہ جب ہم باطل کریں کہ جسم کی ترکیب حیولہ اور صورت جسمی سے کیا ہے داخل ہے۔ جب حیولہ اور صورت جسمی سے جسم کی ترکیب کیا ہوگی باطل ہوگی، تب جزلائی کا جزا کیا ہوگا ثابت ہوگا۔ اور چونکہ وہ ہم نے ابھی تک باطل کسی قسم کا نہ حیولہ کے وجود کو باطل کیا، نہ صورت جسمی کے وجود کو باطل کیا، نہ مجردات کے وجود کو ہم نے کیا ہے باطل، نہ عقول کے وجود کو ہم نے کیا ہے باطل کیا ہے، تب تک جزلائی کا جزا حقیقتاً ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے کل جوہر کا
کیوں کہ ہوگل جوہر کہتا تو فلاسفہ کہتے تھے بھائی اس کو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں کہ جوہر فردی موجود ہے سمجھ، کیونکہ جسم کی ترکیب کس سے ہے؟ حی اللہ اور صورت جسمی سے ہے، ترکیب حی اللہ اور صورت جسمی سے دلالت کر رہی ہے کہ جسم قابل للانقسامات الی غیر متناہی ہے، تو کوئی بھی جدا نہیں نکلے گا جس کی تقسیم نہ ہو سکے. سمجھ، یہ نقطہ تھا کس کا؟ کل جوہر. کس کا تھا؟ کل جوہر کا. اب پہلے طریقہ یہاں جسم کیا ہوگا؟ مرکب ہوگا. سمجھیں، مرکب کس سے ہوگا؟ اجزاء ذات جزا سے ہوگا. یہ ہمارا مذہب ہے. متکلمین کہتے ہیں کہ جسم کی ترکیب اجزاء ذات جزا سے ہے. جسم فی حد ذات ہی منفصل ہے، جسم متصل فی حد ذات ہی نہیں ہے، جس طرح فلاسفہ کہتے ہیں کہ اس کی ترکیب حی اللہ اور صورت جسمی سے. لیکن اس کے سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لو، سمجھ کہ جزلا یتجزا، جزلا یتجزا ان چند اجزاء سے جسم کی کیا ہے کا ترکیب ہے. کیا ہے کا ترکیب؟ اس میں قانون اجزاء کے اندر یہ ہوتا ہے کہ چند جزا اجزاء مل کر کے جسم مرکب ہوتا ہے. جو پہلا بود تیار ہوتا ہے اس کو طول کہا جاتا ہے، جو ثانیاً تیار ہوتا ہے اس کو عرض کہا جاتا ہے، جو ثالثاً تیار ہوتا ہے اس کو عمق کہا جاتا ہے. عرفی معنی مراد نہیں ہے کہ زمبے کو طول کہا جائے، چوڑے کو عرض کہا جائے، گہرے کو عمق کہا جائے، یہ ہماری اصطلاح نہیں ہے. بود اول اس کو طول کہا جائے گا چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. بود ثانی اس کو عرض کہا جائے گا چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. اسی طرح بود ثالث اس کو عمق کہا جائے گا چاہے گہرائی ہو یا نہ ہو. ایک معنی سمجھ میں آئی. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے نزدیک ایک خط مستقیم ہوتا ہے، اس پر دوسرا خط مستقیم ہوتا ہے تو زاویہ قائمہ بنتا ہے. اب یہ دو خط مستقیم آ گئے، چار زاویے بنیں گے. زاویہ نام ہوگا دو خطوں کی ملاقات پر جو فاصلہ پیدا ہوتا ہے. یہ دو خط ہو گئے. اب یہ بھی زاویہ، نیچے کا بھی زاویہ، اس کا بھی زاویہ، اس کا بھی زاویہ، ان کو زاویہ قائمہ کہا جاتا ہے. اگر اس طرح رکھو گے تو جو لمبا ہوگا چوڑائی زیادہ ہوگی اس کو منفرجہ کہا جائے گا، جو تنگ ہوگا اس کو کیا کہا جائے گا؟ زاویہ حادہ کہا جائے گا. اب متکلمین کے نزدیک جسم کی ترکیب جو ہے وہ تو اجزاء ذات جزا سے ہے، لیکن کتنے جزء ہیں اس کا مدار اس بات پر ہے کہ جسم کی تعریف کیا ہے. اس کا مدار کس بات پر ہے کہ جسم کی کیا ہے تعریف کیا ہے. جن متکلمین نے کہا کہ جسم نام ہے جوہر مرکب، ان کا جسم اس جوہر کو کہا جاتا ہے جو مرکب ہو. فقط تعریف کے اندر یہی لفظ بات والے انہوں نے کہا دو جزو سے بھی جسم کی ترکیب ہو جائے گی، کیونکہ جسم نام ہے جوہر کا جو کیا ہو مرکب ہو. ترکیب جس طرح 3 سے ہوتی ہے اس طرح ترکیب کتنے سے ہوتی ہے؟ 2 سے بھی ہوتی ہے. اس وجہ سے انہوں نے کہہ دیا کہ جسم کی ترکیب 2 جزو سے بھی ہو سکتی ہے. بعضوں نے کہہ دیا اس بات کو، بعضوں نے یہی بات کہہ دی کہ جسم جو ہے وہ فقط جوہر مرکب کا نام نہیں ہے. جسم کہا جاتا ہے جوہر ذو ابعاد ثلاثۃ، اس جوہر کو کہا جاتا ہے جس میں 3 بعد ہو، طول عرض اور عمق. اور ظاہر بات ہے کہ 3 بعد 3 اجزاء کے سوا متحقق نہیں ہوتے. اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ جسم کی ترکیب کے لیے 3 اجزاء کا ہونا ضروری ہے. کس کا ضروری تھا؟ 3 اجزاء کا. ایک یہ جزء سمجھ، اس کے سامنے تم نے کیا رکھا تھا؟ جز رکھا تو یہ طول پیدا ہو گیا. ایک جز تم نے کیا رکھا ہے؟ اوپر رکھا. اوپر کے جز نے 2 چیزیں پیدا کی ہے، طول بھی پیدا کیا ہے، عمق کو بھی پیدا کیا. طول کو بھی کیا کیا ہے پیدا کیا، عمق کو بھی کیا کیا ہے پیدا کیا ہے. بعض معتزلہ نے کہا کہ جسم کی فقط اتنی تعریف نہیں ہے کہ ذو ابعاد ثلاثہ، یہ تعریف ہے کہ مرکب ذو ابعاد ثلاثۃ متقاطعۃ علی زوایا قوائم. جسم اس جوہر کو کہا جاتا ہے جو مرکب ہو، جس میں ابعاد ثلاث ہے، طول عرض و عمق ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا تقاطع ہو کس پر؟ زوایا قوائم پر. تقاطع کس پر کہو؟ زوایا قوائم پر. اب 2 جز تم نے اس طرح رکھے، ایک جز رکھا اس کے بازو میں کیا رکھا کہو؟ ایک جز رکھا. آئی بات سمجھ میں؟ اس کے اوپر 2 رکھو، اس کے کیا رکھو کہو؟ اوپر 2 جز رکھو. یہ جو اجزاء ہم نکالتے ہیں وہ ہیں عرضی. سمجھیں؟ دیکھو ایک جز یہ ہو گیا، ایک جز یہ ہو گیا، ہو گیا ہاں. اچھا اب 2 جز، ایک یہ ہو گیا ایک یہ ہو گیا. سمجھیں؟ اب ان کو ملاؤ آپس میں اس طرح، طول عرض عمق ہو جائے گا. ان کا تقاضا بھی زوایا قوائم پر ہوگا. 4 زاویہ قائم ہوں گے. 4 ان کے اوپر رکھو، 4 ان کے کیا رکھو گا؟ اوپر رکھو. سمجھ؟ جس سے امت بھی تیار ہوگی. سمجھ؟ وہ 4 کیونکہ اندر آ گئے تو اس کی وجہ سے بھی 4 زوایا قوائم کیا ہو جائیں گے تو پیدا ہو جائیں گے.
سب اب کہتا ہے کہ جنہوں نے کہا کہ جسم کی تعریف ہے جوہر مرکب، انہوں نے کہا کہ ترکیب تو دو جزو سے بھی ہو سکتی ہے، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ جسم مرکب من جزئین ہے۔ بعضوں نے کہا کہ جسم فقط اس کا نام نہیں ہے کہ جوہر مرکب ہو، جوہر ذو ابعاد ثلاثہ، طول عرض عمق پیدا تب ہوں گے جب کم از کم 3 جزو ہوں گے، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ جسم کے ترکیب کے لیے 3 جزو کا ضروری ہے۔ جنہوں نے کہہ دیا تھا کہ جوہر مرکب جوہر ذو ابعاد ثلاثہ متقاطعۃ علی زوایا قوائم، تو انہوں نے 4 جزے نیچے رکھے، 4 ان کے کیا رکھے کہو اوپر رکھے، اس وجہ سے زوایا قوائم کیا ہوئے کہو پیدا ہوئے، تو ان کے نزدیک جسم کے لیے کم از کم 8 جزے کا ہونا ضروری ہے، 8 جزے کا ہونا چاہے کہو ضروری۔ اچھا سارے مواقف والے نے ادھر یہ کہا کہ جسم کی ترکیب 2 جزوں سے ہو یا 3 جزوں سے ہو یا 8 جزوں سے ہو، یہ بعد نزاع جو ہے وہ لفظی اور اصطلاحی نزاع ہے، لکل عادل ان یطلع علی ما شاء، جس کے لیے جائز ہے کہ جو اس کی اصطلاح ہو وہ کرے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ نزاع فقط اصطلاحی نہیں ہے، یہ نزاع فقط لفظی نہیں ہے، حقیقت میں نزاع اس بات پر ہوا کہ جسم جس پر ما یطلق علیہ لفظ جسم، اس کے لیے فقط ترکیب کافی ہے یا اس کے لیے ابعاد ثلاثہ کا ہونا ضروری ہے یا اس کے لیے تقاطع علی زوایا قوائم کا بھی ہونا ضروری ہے۔ جس نے کہا کہ فقط ترکیب ضروری ہے انہوں نے جزئین پر اکتفا کیا، جسوں نے کہا ذو ابعاد ثلاثہ کا ہونا ضروری ہے انہوں نے کہا کم از کم کتنے جزے ہوں، جنہوں نے ابعاد ثلاثہ کے ساتھ تقاطع کا قید لگایا انہوں نے کہا کتنے جزے ہونے چاہیے 8، تو یہ فقط نزاع لفظی کسی قسم کا نہیں ہے، اصطلاحی نہیں ہے کہ اصطلاحی کہہ کر کے جان آدمی چھڑا دے، بھائی ہر ایک کی اصطلاح جس طرح چاہے اس طرح کرے۔ یہ حقیقت میں نزاع اس بات کے اندر ہے کہ ما یطلق علیہ لفظ جسم کے لیے کیا چیز ضروری ہے۔ جنہوں نے کہا کہ اس کے لیے فقط ترکیب کیا ہے کہو ضروری، انہوں نے کہا 2 جزے کیا ہو جائیں گے کہو کافی ہو جائیں گے۔ جن حضرات نے کہا کہ اس فقط ترکیب نہیں اس کا ذو ابعاد ثلاثہ ہونا بھی کیا ہے ضروری ہے، انہوں نے کہا کہ کم از کم کتنے جزو ہونے چاہیے 3 جزو ہونے چاہیے۔ جنہوں نے کہا کہ فقط ابعاد ثلاثہ کا ہونا ضروری نہیں لیکن تقاطع بھی ہو انہوں نے کہا کم از کم کتنے جزے ہونے چاہیے 8۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو کہتا ہے اشارے کہ یہ نزاع لفظی کسی قسم کا نہیں ہے۔ بہرحال 3 مذہب ہو گئے کہ جسم جو ہے جوہر مرکب کا نام ہے، پھر ترکیب چاہے 2 جزوں سے ہو جس طرح بعض کا مسلک ہے، یا 3 جزوں سے ہو جو ابعاد ثلاثہ کے قائل ہیں، یا 8 سے ہو جو تقاطع علی زوایا قوائم کے ہیں کہ یہ ابعاد ثلاثہ آپس میں ایسا تقاطع کرے کہ زوایا قوائم کیا ہو جائے پیدا ہو جائیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا اب کہتا ہے کہ پہلو کا دلیل، جنہوں نے کہا کہ جوہر کے جسمیت کے لیے فقط ترکیب کافی ہے، کہتا ہے ایک جسم ہے 2 جزوں سے تیار ہو گیا، جب مثلا کی بات ہے ایک اور بڑھایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ھذا ایسم من ذاک، ایک بڑھانے سے کیا کہا جاتا ہے اس کو ایسم، اور جسم اسم تفضیل کا صیغہ ہے، یہ دلالت کرتا ہے 3 والا جب ایسم ہوا اس کے معنی نفس جسمیت 2 سے بھی کیا ہو گئی متحقق ہو گئی، سمجھ نفس جسم کیا ہو گئی، کہتا ہے ایک جسم ہے جو مرکب ہے کتنے سے 2 سے، اب تیسرا بڑھایا گیا تو کیا کہا جاتا ہے ھذا ایسم من ذاک، یہ اس سے کیا ہے ایسم ہے، ایسم کس کا صیغہ ہے اسم تفضیل کا، ایسم یہ دلالت کرتی ہے کہ نفس جسمیت کس کے اندر متحقق ہو گئی 2 کے اندر بھی کیا ہو گئی متحقق ہو گئی، تو انہوں نے کہا نفس ترکیب جسمیت کے لیے کیا ہے کافی ہے۔ تختازانی اس دلیل پر اعتراض کرتا ہے کہ برابر جب ایک جزا بڑھایا جاتا ہے تو ھذا ایسم کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے ایسم، لیکن یہ ایسم کروم یکرم کا باب ہے، سمجھنا جسوم یشوم جسامتن اس کی معنی ہوتی ہے ضخامت اور فخامت، کسی چیز کا بڑا ہونا، تو اجسم جو کہا جاتا ہے یہ صفت کے معنی میں ہے۔ اب کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے سے موٹا ہے، ہمارا کلام جو جسم میں آ رہا ہے وہ تو اسمیت والی معنی ہے، وہ تو صفتیت کی معنی ہی کسی قسم کی نہیں ہے، تاکہ تمہارا دلیل کیا ہو تام ہو۔ ہم تو نفس جسمیت کے اندر جو جامد کی معنی ہے ذات کی معنی ہے اس میں کلام کر رہے ہیں، ایک پر 2 پر جب ایک بڑھایا جا تو کیا کہا جاتا اجسم، یہ اجسم کس سے ماخوذ ہے جسم سے، جسم جسامتن کی معنی عظم عظامتن، جانا اس کا مقدار جو ہے وہ کیا ہو گیا بڑھ گیا، اب 3 والا پہلے والے سے زیادہ موٹا بڑھ گیا، کیا بن گیا تھا موٹا بڑھ گیا، تو یہ معنی کون کی ہو گئی صفتیت اور موٹا پن کی کیا ہو گئی معنی ہو گئی۔ ہمارا تو اس معنی کے اندر کسی قسم کا کلام نہیں ہے، ہمارا کلام کس کے اندر ہے نفس جسمیت کے اندر، سمجھے۔ بہرحال آپ نے سمجھ لیا کہ عالم کے 2 قسم تھے، ایک عین تھا ایک عرض تھا، عین کے 2 قسم ہیں، ایک مرکب ہے ایک غیر مرکب ہے، غیر مرکب کو جوہر فردی یا جزلائی جزا کہا جاتا ہے،
مرکب جو ہے اس کو جسم کہا جاتا ہے، جس کے ترتیب کے اندر اختلاف تھا۔ جنہوں کے نزدیک جسم فقط جسم کی تعریف تھی جوہر مرکب، انہوں نے کہا دو جز کافی ہے۔ جن کے نزدیک تعریف تھی جوہر مرکب ذو ابعاد ثلاثہ، ان کے نزدیک تین کی ضرورت ہے۔ جنہوں نے کہہ دیا جوہر ذو ابعاد ثلاثہ متقاطعۃ علی زوایا قوائم، انہوں نے کہا کہ 8 کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کس کی ضرورت ہے؟ کہو 8 کی کیا ہے؟ کہو ضرورت ہے۔ پھر پہلے والوں کا دلیل جو ہے وہ بھی ہو گیا، اگر وہ جز ایسا ہے کہ تقسیم خارجی کو، تقسیم بامی کو، تقسیم فردی کو قبول نہیں کرتا تو اس کو ہم جوہر فردی کہتے ہیں یا جزلائی تجزا کہتے ہیں۔ لیکن اس نے تعبیر ہوول جوہر سے نہیں کیا، کل جوہر سے تعبیر کیا۔ ہوول جوہر سے تعبیر کر کے جزلائی تجزا کو معین کرتا، یہ تب معین ہو سکتا تھا جب جسم کی ترکیب حیولہ اور صورت سے اور عقول کا افطار کیا جائے۔ وہ افطار ابھی تک اس نے نہیں کیا، اس وجہ سے فلسفی کہہ سکتا تھا کہ بھائی ہم تو اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ جزلائی تجزا سب ہمارے نزدیک باطل ہے۔ جسم کی ترکیب حیولہ اور صورت سے ہے، جسم کی تقسیم حیولہ اور صورت سے ہے، اس کی تقسیم لا الہ نہایت نہ ہے۔ جہاں خارجی ختم ہوگی وہاں بامی شروع کریں گے، جہاں بامی ختم ہوگی وہاں کیا کریں گے؟ کہ خارجی شروع کریں گے۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ جزلائی تجزا کا وجود ہے یا جزلائی تجزا کا وجود کسی قسم کا نہیں ہے، تو کہتا ہے متکلمین نے اس کے ثبوت پر دلائل قائم کیے ہیں، فلاسفہ نے اس کے بطلان پر دلائل کیا کیے ہیں؟ قائم کیے ہیں۔ متکلمین نے جو اس کے ثبوت پر دلائل قائم کیے ہیں ان میں سے متعدد قسم کے دلیل ہے۔ پہلا دلیل یہ ہے، پہلے دلیل سے پہلے سمجھ لو کہ قرآ اس جسم کو کہا جاتا ہے جس کو سطح مستوی کا احاطہ ہو۔ قرآن کس کو کہا جاتا ہے؟ کہا اس جسم کو کہا جاتا ہے مستوی کو، جس کو سطح مستوی کا کیا ہو؟ کہو احاطہ ہو۔ ٹھیک سطح مستوی اس کا احاطہ ہوتا ہے، اس کے درمیان میں جو نقطہ ہوتا ہے اس کو مرکز کہا جاتا ہے۔ اس مرکز سے جو خطوط کھینچے جاتے ہیں محیط کے طرف سب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ آئی بات سمجھ؟ ہاں، تو قرآ اس جسم کو کہا جاتا ہے جس کو سطح مستوی کا احاطہ ہو اور اس کے درمیان کے اندر جو نقطہ ہوا کرتا ہے سمجھ اس کو مرکز کہا جاتا ہے۔ اس مرکز سے محیط کے طرف جو نقطے کھینچے جاتے، جو خطوط کھینچے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوا کرتے ہیں؟ کہ مساوی ہوا کرتے ہیں۔ جس طرح یہ تم نے بنایا سطح مستوی ہوا، بیچ میں نقطہ ہوا، جو بھی محیط کے طرف خط کھینچو گے سب کیا ہوں گے؟ کہ ایک جیسے ہوں گے۔ اب کہتے ہیں کہ جو حضرات کہتے ہیں کہ جزلائی تجزا کا کیا ہوتا ہے؟ کہ ثبوت ہوا کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک قرآ مستوی ہوتا ہے، کہ قرآ مستوی ہوتا ہے، اس کا اگر ملاقات سطح مستوی سے کراتے، سطح بھی کیا ہو؟ مستوی حقیقی، قرآ بھی کیا ہو؟ مستوی حقیقی، تو قرے کا جو ملاقات سطح مستوی سے ہوتی ہے وہ فقط نقطے پر ہوتی ہے۔ وہ فقط کیا ہوتی ہے؟ کہ نقطے پر ہوتی ہے، کیونکہ وہ اگر نقطے پر نہ ہوتی، نقطتین پر ہوتی تو پھر اس قرے کے اندر خط نکل آئے گا۔ کیا آئے گا؟ کہ خط، حالانکہ اس کے اندر وجود خط کا کیا ہوتا ہے؟ کہ باطل ہوتا ہے۔ جب پورے مستوی کی ملاقات سطح مستوی پر فقط نقطے پر ہوتی ہے تو سطح کے اندر کیا نکل آیا؟ کہ نقطہ نکل آیا۔ نقطہ جو ہوا وہ جزلائی تجزا کو کہا جاتا ہے۔ جب تقسیم کو بالکل کیا نہ کرے، کہ قبول نہ کرے۔ لیکن یہ ہمارے والا قرآن نہیں ہوتا ہے، یہ سطح نہیں ہوتی ہے، سطح بالکل مستوی جس میں اعوجاج کسی قسم کا نہ ہو، اعوجاج کسی قسم کا نہ ہو۔ اسی طرح قرآن جو ہوتا ہے جس کو سطح مستوی کا کیا ہوتا ہے؟ احاطہ ہوا کرتا ہے۔ اب ان کا قانون ہوتا ہے کہ پورے مستوی کی ملاقات سطح سے فقط نقطے پر ہوتی ہے، نقطے پر اگر نہ ہوتی تو سطح کے اندر یا پورے کے اندر کیا نکل آئے گا؟ کہ خط نکل آئے گا، اور خط کا وجود جو ہے وہ پورے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کہ باطل ہوتا ہے۔ جب ملاقات کس پر آئی تو نقطے پر آئی تو سطح سے کیا نکل آیا؟ نقطہ نکل آیا۔ نقطہ کس کا نام ہوتا ہے؟ جزلائی تجزا۔ اگر اس کو بھی باطل کرتا ہے لیکن اتنی بات تو سمجھ آئی ہے، یہ کہتا کبھی میں کبھی کا دلیل ہے، مشہور دلیل یہ ہے کہ تم کہو گے کہ جسم کی تقسیم لا الہ نہایت ہے، جسم کی تقسیم کیا ہے؟ لا الہ نہایت ہے، تو جبل کے درمیان میں اور کے دانے کے درمیان میں کسی قسم کا فرق نہیں ہوگا۔ کیوں کہ جسم کا متناہی ہونا یا غیر متناہی ہونا قلت اجزاء اور کثرت اجزاء کے ساتھ واپس ہے۔ اجزاء قلیل ہے تو متناہی، اجزاء کثیر ہے تو غیر متناہی۔ تم کہتے ہو کہ ایک جبل ہے اس کے بھی اجزاء کثیر غیر متناہی ہیں، بمانا لا تک وہ اندازہ ہے۔ اگر چھوٹا سا جسم پورے سمجھے اور خردلہ جیسا سمجھے پتھری جیسا تمہارے سامنے رکھا جائے، تم کہتے ہو کہ اس کے اجزاء بھی لا تک وہ اندازہ، تو اس کے اجزاء بھی غیر متناہی، بمانا لا تک وہ اندازہ ہو گیا۔ اس کے بھی غیر متناہی، بمانا لا تک وہ اندازہ ہو گیا۔ تو دونوں کو برابر کرنا چاہیے، حالانکہ ایک کو صغیر ایک کو کبیر کہا جاتا ہے۔ صغر اور کبر کا دار و مدار تنہائی اور عدم تنہائی پر ہے، یہ دونوں غیر متناہی اجزاء ہو گئے۔ تو اس کو بھی باطل کرتا ہے۔ بہرحال دوسرا دلیل ہے، تیسرا آتا ہے، دیکھو
ہمارے دلیل دے کر کے پھر ان کے دلائل لائیں گے، ان کو باطل کرے گا. وہ ہوگا یعنی مالو قیام بذاتی من العالم، عالم کا وہ حصہ جو قائم بذاتی ہو جس کو عین کہا جاتا ہے. ہوگا کا مرجع بتائیے. عالم کا وہ حصہ جو قائم بذاتی ہو جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کہو عین. یا مرکب ہوگا دو جزوں سے یا زیادہ سے، اس کو جسم کہا جاتا ہے. بعض حضرات کے نزدیک اس کے ترتیب کے لیے 3 اجزاء کا ہونا ضروری ہے. تاکہ ابعاد ثلاثہ یعنی طول عرض امت مطابق ابعاد ثلاثہ کے میں نے تشریح کر دی. اور بعض کے نزدیک 8 اجزاء کا ہونا ضروری ہے تاکہ تقاطع ابعاد ثلاثہ اللہ زوایا قوائمہ ہو. سارے مواقع نے کہا کہ یہ لذا جو ہے وہ لفظی ہے، ہر ایک کی اپنی اصطلاح ہے، جو چاہے وہ اصطلاح باندھے. اسی طرح طے کر کے جان اس نے چھٹا دی کہ اسے اصطلاح کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کہتا ہے اس طرح نہیں ہے، حقیقت میں اختلاف اس بات پر ہے کہ ما یترک علیہ لفظ الجسم کے لیے کیا ضروری ہے. جنہوں نے کہا کہ اس کے لیے فقط ترتیب ضروری ہے، جسم کی تعریف کی جوہر مرکب ان سے، ترتیب تو 2 جنوں سے بھی ہو سکتی ہے، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ الجسم مرکب موجود ہے. جنہوں نے کہا کہ جسم اس جوہر کو کہا جاتا ہے ما لہو ابعاد ثلاثہ، انہوں نے کہا ابعاد ثلاثہ متحقق تب ہوں گے جب کم از کم 3 جزو ہوں. اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ جسم کی ترتیب کتنے سے ہے؟ 3 سے. جنہوں نے کہہ دیا فقط اتنی بات نہیں ہے، جسم جوہر لہو ابعاد ثلاثہ متقاطعۃ علی زوایا قوائم، انہوں نے 8 کو بتایا. تو حقیقت میں یہ لذا لفظی کسی قسم کا نہیں ہے. حقیقت میں لذا اگر ہے تو ما یدرک علیہ لفظ جسم کے بستار کے اندر ہے کہ وہ چیز کیا ہوتی ہے. جن کے نزدیک فقط ترکیب تھی انہوں نے جزئین سے تعریف کی، جنہوں کے نزدیک ابعاد ثلاثہ تھی انہوں نے 3 سے کی، جنہوں کے نزدیک تقاطع بھی تھا انہوں نے 8 کا قید لگایا. بات سمجھ میں آئی؟ دیکھو ولیس ھذا نزاع لفظی، یہ کوئی نزاع لفظی نہیں ہے جو اصطلاح کی طرف راجع ہو تاکہ آدمی جان چھوڑائے کہ بھائی جس کے لیے جو چاہے وہ مرضی اصطلاح باندھ لے. جس طرح یہ کس نے کہا اشارے مواقع نے، بلکہ یہ نزاع اس بات کے اندر ہے کہ مانا وہ جس کے مقابلے کے لیے لفظ جسم کا وضع کیا گیا فقط ترکیب کافی ہے 2 جزوں سے، ہم لا یہاں ترکیب فقط کافی نہیں ہے، ابعاد ثلاثہ کا بھی ہونا ضروری ہے. پھر ابعاد ثلاثہ کافی ہے، یہاں تقاطع کا ہونا بھی ضروری ہے. جنہوں نے پہلے پر اکتفا کیا انہوں نے کہا ترکیب کافی ہے تو 2 جزئین بھی ہے. اب ان کا دلیل، اب ان کا کیا دلیل؟ کہتا ہے جسم کے ترکیب کے لیے 2 جز ضروری ہے، کیونکہ 2 کے ساتھ جب تیسرا ملتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ اجسم. اجسم کس کا صیغہ ہے؟ اسم تفضیل کا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جسم میں تو لفظ 2 سے بھی کیا ہو جاتی ہے متحرک. دلیل سمجھا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس میں نفس 2 سے بھی کیا ہو سکتی ہے. کہتے ہیں یہ دلیل دینا صحیح کسی قسم کا نہیں ہے، برابر کوئی چیز کسی میں بڑھ جاتی ہے ایسم کہا جاتا ہے، لیکن یہ کرموں کے باب سے جسامت اور فخامت کے معنی کے اندر ہے، صفتیت کی معنی کے اندر ہے. یعنی یہ پہلے سے موٹا ہو گیا. ہمارا جس جسم کے اندر کلام ہے وہ تو جسم اسم ہے، ذات ہے، اس سے تو دلیل ثابت نہیں ہو سکتا. بات سمجھ میں آئی؟ دیکھو واحد الاولون جو کہتے ہیں کہ 2 جزوں سے ترتیب کافی ہے، انہوں نے دلیل پکڑا کہ کہا جاتا ہے 2 جسموں میں سے کسی ایک کے لیے جب اس پر کوئی ایک جزا زائد کیا گیا ہے کہ ایسم میں آخر اگر چھڑی ترتیب اگر کافی نہیں ہوتی جسمیت کے اندر ہے تو زیادتی جز کی وجہ سے یہ اجسد نہیں ہوتا. وفی نظر اس دلیل کے اندر نظر ہے کیونکہ ایسم افعال من الجسامت کی معنی زخامت و عظم المقدار، کسی چیز کے مقدار کے بڑے ہونے میں زخامت کی معنی موٹا پن کے معنی میں ہے، جس طرح کہا جاتا ہے جسومش ہے یعنی عظومہ جسیم جسام، والکلام تو اس قسم کے اندر ہے جو اسم ہو صفت نہ ہو. یہاں تو صفت کی معنی میں زیادتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اور غیر مرکب کل جو ہے کل یعنی عین وہ جو نہ تقسیم کرے انقسام کو لا فعلن ولا بامن ولا فردن. فعلن کی معنی تقسیم خارجی قطعی ہو یا قصری ہو، بامن کی معنی تقسیم وامی، تقسیم وامی کی معنی قاسم قوت وامی ہو. قاسم کیا ہو؟ قوت وامی ہو. ادھر ایک قید لگا دو کہ کیونکہ قاسم قوت وامی ہے، قوت وامی قوت مادی ہے، اس وجہ سے تقسیمات غیر متناہی پر وہ قادر نہیں ہے. دوسرا قید لگا دو کہ تقسیم فعلی کی وجہ سے جو اجزاء ہوں گے وہ خارج میں ممتاز ہوں گے، تقسیم وامی کی وجہ سے جو اجزاء ہوں گے وہ ذیل کے اندر ممتاز ہوں گے. ولا فردن کی معنی ادھر قاسم عقل ہوا کرتا ہے
عقل کیونکہ مادی نہیں ہے، مجرد ہے، اس وجہ سے وہ تقسیمات غیر متناہی پر قادر ہوتا ہے۔ اس کا تیسرا درجہ ہے جہاں تقسیم خارجی نہیں ہوگی، تقسیم بامی ہوگی، جہاں بام کیونکہ غیر متناہی تقسیمات پر قدرت نہیں رکھ سکتا ہے تو ادھر بند ہوگا، تو پھر تقسیم فرضی ہوگی۔ اب تقسیم فرضی، اس کا نام تقسیم عقلی ہے، یہ غیر متناہی بھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس تقسیم کی وجہ سے جو اجزاء پیدا ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ خارجیاں ذہن کے اندر ممتاز ہوں، ضروری نہیں ہے کہ خارجیاں ذہن کے اندر کیا ممتاز۔ باقی رہا کہ غیر متناہی کا وجود باطل ہے، وہ پڑھ چکے ہو کہ یہاں غیر متناہی وجود بالفعل مراد نہیں ہے، بمانا لا تک وہ عند حدنا ہے، تو جو چیز وجود میں آتی رہے گی وہ متناہی ہوگی۔ وہ حول، اس سے کل جوہر ہے، اس جوہر کو کہا جاتا ہے جزء لا یتجزا کا، اوپر کل جوہر کا، حول جوہر نہیں کا۔ کل جوہر کہتا دیکھو، حول جوہر کہتا تو جزء لا یتجزا کا اس بات ہوتا، جزء لا یتجزا کا اس بات تب ہوتا جب جسم کی ترکیب حیولہ اور صورت سے کیا ہوتی تو باطل ہوتی، اس کو تو ابھی تک باطل کسی قسم کا نہیں کیا، اس وجہ سے کل جوہر کا، حول جوہر نہیں کا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ولم یقل حول جوہر، اعتراض بچتے ہوئے اعتراض کے پڑھنے سے حول جوہر کرتا تو اعتراض پڑ جاتا، اس اعتراض سے بچنے کے لیے کل جوہر کا اعتراض کیا ہے کہ بأن ما لا يترکب ہو، ما لا يترکب جو جوہر غیر مرکب ہو وہ عقلاً بند نہیں ہے جزء لا یتجزا میں، بلکہ جزء لا یتجزا کو ثابت کرنے کے لیے جوہر غیر مرکب کو اس میں بند کرنے کے لیے ضروری ہے کہ باطل کیا جائے حیولہ کو، صورت کو، عقول اور نفوس مجردہ کو، لیکن ذالک تاکہ آپ کی بات ثابت ہو جائے، اس کو تو ابھی تک آپ نے باطل کسی قسم کا نہیں کیا۔ وَعِندَ الْفَلَاسِفَةِ جسم کی ترکیب حیولہ اور صورت سے ہے۔ اب یہاں تک سمجھ میں آ جا کہ دو فرقے ہیں، ایک متکلمین کا، ایک فلاسفہ کا۔ متکلمین اجزاء ذات اجزاء کے فقط قائل ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اجسام کی ترکیب بھی اس سے ہے، اور فلاسفہ جزء لا اجزاء کو باطل کر کے جسم کو متصل فی حد ذات ہی کہتے ہیں کہ اس کی ترکیب حیولہ اور صورت سے ہے۔ اب جزء لا اجزاء ہے یا نہیں ہے؟ متکلمین کہتے ہیں باطل ہے۔ وہ اقوا ادلت اثبات الجزء، جزء لا اجزاء کو ثابت کرنے والے کے دلیلوں میں سے کلی دلیل یہ ہے کہ اگر رکھا جائے قرآن حقیقی، قرآن حقیقی اس کو کہا جاتا ہے جس کو سطح مستوی محیط ہوا کرتی ہے، جس کے درمیان میں نقطہ ہوا کرتا ہے، جس کو مرکز کہا جاتا ہے، جس کے خطوط محیط کی طرف کھینچے جاتے ہیں، تمام کے تمام مساوی ہوتے ہیں۔ یہ قرآن حقیقی رکھا جائے سطح حقیقی پر، کس پر رکھا جائے گا؟ سطح حقیقی پر۔ لم یماسہ تو نہ قرآن ملاقات کرے گا اس سطح حقیقی سے الا بجزء غیر منقسم، مگر ایک جزء غیر منقسم کے ساتھ۔ تو سطح سے ملاقات کس میں ہوگی؟ جزء غیر منقسم سے، جس کو نقطہ کہا جاتا ہے۔ تو سطح میں کیا آیا؟ جزء غیر منقسم آ گیا، تو جزء لا اجزاء ثابت ہو جائے گا، کیونکہ اگر قرآن ملاقات کرے دو جزوں سے تو اس کی سطح کے اندر خط بالفعل ہو جائے گا، کیونکہ اس کی ملاقات ہے قرے کے ساتھ، تو قرے کے اندر خط نکل جائے گا۔ قرآن حقیقی وہ ہوتا ہے جس میں خط بالکل نہ نکل سکے، تو قرآن حقیقی نہیں رہے گا۔ ایک ان کا دلیل ہے۔ وہ اشارہ عند المشائخ ہے، ان دلائل میں سے مشہور ہمارے مشائخ کے نزدیک دو ہیں۔ جزء لا اجزاء کے باطل کرنے کے اندر، ثابت کرنے کے اندر مشہور دلیل ہمارے نزدیک کتنے ہیں؟ دو۔ ایک دلیل یہ ہے کہ لو کان کل عین، اگر ہر جوہر منقسم الی نہایت نہ ہوتا، جس طرح فلاسفہ کہتے ہیں، تو نہ ہوگا خردلہ اور کا دانہ چھوٹا جبل سے۔ کیا ہو کہ صغر اور کبر کا مدار ہے تنائی اور عدم تنائی پر ہے، یہاں دونوں کے جدے کیا ہیں؟ غیر متنائی ہے۔ لأن كل منهما، کیونکہ ہر ایک یعنی جبل ہے اور خردلہ غیر متنائی الاجزاء ہے، اور قانون یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا بڑا اور چھوٹا ہونا کثرت اجزاء اور قلت اجزاء میں ہے، یہ بڑا اور چھوٹا ہونا متنائی میں تو متصور ہے، غیر متنائی ایک کو دوسرے سے چھوٹا کہنا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو جبل اور خردلہ کو برابر کرنا چاہیے، یہ بذات عقل کے خلاف ہے۔